ناول شدت عشق، تحریر مرحا شاہ۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے ہے، وہ دہاڑا تھا۔ ایسا کیا ہے اس میں جو آپ مرے جا رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ حیرت سے اس سے پوچھ رہا تھا، جو ایک کے بعد ایک الکحل کا گلاس حلق میں انڈیل رہا تھا۔ تم جانتے ہو ایم جے، جب وہ چھوٹی تھی، محض 4 سال کی، وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ اس کی گرے آنکھیں کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھیں۔ وہ مدہوش ہوتے بول رہا تھا، اور اب جب وہ جوان ہو گئی ہوگی، مجھے یقین ہے وہ جوانی میں بھی غضب ڈالتی ہوگی۔ وہ خباثت سے اس کی خوبصورتی کے تذکرے سامنے بیٹھے شخص سے کر رہا تھا۔ آپ سے کتنی چھوٹی ہے وہ ملک صاحب؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا، جو شادی شدہ مرد ہو کر بھی کسی لڑکی کے تذکرے کر رہا تھا۔ کم از کم 25 سال۔ ہاں، کاش وہ اس رات میرے ہاتھ لگ جاتی، پر وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ واٹ؟ وہ جو سمجھ رہا تھا وہ اس سے کچھ سال چھوٹی ہوگی، مگر یہاں تو وہ شاید اس لڑکی کے باپ جتنی عمر رکھتا تھا۔ مجھے چاہیے وہ ہر حال میں۔ ڈھونڈو اسے۔ وہ شراب کے نشے میں تھا۔ ایم جی اس پر ایک نظر ڈالتے باہر نکل کر کلب کی تیز نیلی لال روشنی اور بے ہنگم لاؤڈ میوزک اور ناچتے گاتے لڑکے اور لڑکیوں سے بے نیاز، ہاتھ میں شیشے کا وائن سے بھرا گلاس لے کر سامنے بیٹھے شخص کو غور کر رہا تھا، جو اس کے سامنے زور آور کچھ بیہودہ حرکتوں میں سرعام مصروف تھا۔ ہے بیبی، اس نے اس کا دھیان باہوں کا ہار بناتے اپنی طرف کروایا تھا۔ توجہ ہٹنے سے ایک ناگوار تاثر ابھرا تھا، جسے وہ بروقت چھاپا گیا۔ کنٹرول یور سیلف لیڈی۔ دور رہو گی تو فائدے میں رہو گی، قریب آؤ گی تو عزت تو جائے گی، جان بھی چلی جائے گی۔ وہ اسے کھینچتے ایک پراسرار مسکراہٹ سے بول رہا تھا، تمہاری باہوں میں کون ظالم نہیں مرنا چاہے گا؟ وہ اس کی براؤن جیکٹ کا کالر اپنے خوبصورت ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑے مسکرائی۔ وہ گلاس پھینک کر ریلیکس دوبارہ سامنے موجود شخص کو دیکھ رہا تھا، جو اب سیڑھیاں چڑھتے جھولتا مدہوشی میں اوپر جا رہا تھا، اور وہ اس کی باہوں کا ہار بنی تھی، جس سے اسے بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ اس کی توجہ کا مرکز سامنے موجود شخص تھا۔ سو مسٹر، کیسی رہی نائٹ؟ مقابل کی ایک سخت گوری سے وہ سٹپٹایا۔ میرا مطلب تھا کچھ پتہ چلا؟ وہ فوری مدعے پر آیا۔ لیو دیٹ ٹاپک، مجھے ابھی بات نہیں کرنی۔ مراد نے مزید نہیں پوچھا۔ وہ شخص اپنی مرضی کا مالک تھا، اپنی باتیں تو وہ شاید خود سے بھی نہیں شیئر کرتا تھا۔ ڈیش بورڈ سے لائٹر نکالتے انابی لبوں کے درمیان سگریٹ سلگائی، وہ پرسوچ خلا میں دھواں چھوڑ رہا تھا۔ انکل کی سیٹ کب سنبھال رہے ہو؟ مراد نے اس سے دوبارہ پوچھا، جو فرنٹ سیٹ پر ریلیکس سا بیٹھا تھا۔ سوچا نہیں، دھواں گاڑی میں پھیل رہا تھا۔ مراد نے چڑھ کر ناگوار تاثر دیا اسموکنگ کی اسمیل سے۔ کیوں؟ تمہیں آ جانا چاہیے اب سیاست میں، مشورہ دیا۔ تو تم آ جاؤ، وہ بات کاٹتے ہوئے بولا۔ آدھی بچی سگریٹ شیشے سے باہر پھینکتے کہا، کبھی سیدھا جواب نہ دینا۔ مراد کو غصہ آیا۔ چلو ٹائم کافی ہو گیا ہے، بولتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی، جیسے مزید وہ اس کی بکواس نہیں سننا چاہتا تھا۔ مراد کو ڈراپ کرنے کے بعد وہ فل سپیڈ سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ ایک سفید پوش ایریا کے سب سے بڑے گھر کی حدود میں داخل ہوا۔
گیٹ کھلتے ہی گارڈ کو چابی دیتے وہ اندر بڑا سا گارڈن عبور کرتے لاؤنج میں قدم رکھے۔ سوتے ہوئے یوں محسوس ہوا جیسے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ وہ کسمساتے نرم بستر سے اٹھی تھی، نیند میں ڈوبی گرے آنکھیں جن کے ڈورے لال ہو رہے تھے۔ بمشکل سائیڈ لیمپ اوپن کیا۔ پانی، شاید پیاس لگی تھی۔ سائیڈ ٹیبل چیک کیا مگر جگ خالی تھا۔ بلیک سوفٹی سفید پیروں میں اڑیستے گھڑی پر نظر ڈالی جو ایک سے کچھ اوپر کا ٹائم شو کر رہی تھی۔ بیڈ سے لاپرواہ دوپٹہ لیے وہ باہر بڑھی۔ رات کے اس پہر ہر طرف خاموشی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ لاؤنج سے ہوتے سیڑھیوں تک اگر ابھی وہ طے کرتا کہ اندھیرے میں کسی سے ٹکرایا، وہ اندھیرے بھی اندازہ لگا چکا تھا وہ نازک وجود کس کا ہے۔ ایک دل فریب پر اسرار مسکراہٹ ہونٹوں کو چھوئی۔ وہ چیختی کہ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ ہیزل گرے آنکھیں سنجیدہ کالی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ڈارلنگ میرا انتظار کر رہی تھی؟ اس کے خوف کی پرواہ کیے بغیر اس کے منہ پر ہاتھ جمائے ہی پوچھا۔ محض ہلکی سی پیلی روشنی میں اس کا شفاف چہرہ مزید دمک رہا تھا۔ خوف سے وہ کانپ رہی تھی۔ اس کی بے انتہا قربت اور مردانہ پرفیوم کی خوشبو ناک سے ٹکراتے اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ بولو، اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے پوچھا، جبکہ ایک ہاتھ براؤن بالوں کو چھوتے ہوئے اس کی شیرک تک آ چکا تھا۔ پانی پینے وہ اس کے ہاتھوں کی حرکت سے خوف زدہ ہوئی۔ بہت صبر آزماتی ہو تم سویٹ ہارٹ، جلد کچھ کرنا پڑے گا، اس کے کان کی لو پر جھکتے کہا۔ وہ جی جان سے کانپی تھی۔ جو پورے کا پورا اس پر جھکا تھا، اگر دیوار کا سہارا نہ ہوتا تو وہ اب تک گر چکی ہوتی۔ وجدان پلیز، اپنے نازک ہاتھوں سے اسے دور کرتے وہ روحان سی ہوئی جو اس کی جان لینے پر تلا تھا اور پوری طرح نیند سے اسے بیدار کر چکا تھا۔ البتہ وہ ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ ڈمپل دکھاؤ۔ ہاں؟ وہ پورا منہ کھولے حیران ہوئی۔ جو اس کے بازو گرفت میں لیتے کمر جکڑ چکا تھا۔ وجدان، وہ بے بس تھی اس کی فرمائشوں اور حرکتوں سے۔ زبردستی وہ مسکرائی، ورنہ جانتی تھی ڈھیٹ انسان چھوڑے گا نہیں۔ مجھے پسند ہے۔ بولتے ہی وہ اس کے دونوں گالوں پر باری باری جھکا تھا۔ وہ کوس رہی تھی وہ لمحہ جب وہ نیچے آ کر اس بلا کے ہاتھوں میں پھنس گئی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور کرتا کہ وہ آنکھیں زور سے بند کر چکی تھی۔ وجدان مسکرایا اس کی حالت پر۔ ڈارلنگ، آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر کنٹینیو کریں گے۔ گمبھیر لہجے میں کہتے وہ مزید ایک بار اس کے ماتھے پر جھکا تھا اور پرحدت لمس چھوڑتے چلا گیا۔ لمس نے آنکھیں کھولیں تو اندھیرے میں صرف خود کو پایا، مگر محسوس یوں ہوا وہ ابھی بھی اس کے حصار میں جکڑی ہے۔ میری جان لے کر رہے گا یہ شخص، وہ بولتے بغیر پانی پیے اوپر روم کی طرف خوف زدہ سی بھاگی۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے عالیشان روم میں داخل ہوا، جہاں ضرورت کی ہر چیز تھی۔ جہازی سائز بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بغیر چینج کیے اوندھے منہ لیٹا۔ شدت عشق، زیر لب دہراتے ہونٹ ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ کچھ دیر پہلے کا منظر سوچتے وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ رات میں تم پھر لیٹ تھے نا؟ صدف نے بیٹے سے پوچھا۔
جو بے نیازی سے کیجول ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ میں بیٹھا کافی پینے کے لیے ساتھ اپنے قیمتی فون میں بزی تھا۔ موبائل سے نظر ہٹائی۔ موم 11 بجے لیٹ ہوتا ہے۔ لمس پر نظر ڈالتے جھوٹ کہا جو وانیا کے ساتھ بیٹھی تھی اور اپنا کچھ پیپر ورک کر رہی تھی۔ پردھیان اس کی گفتگو پر تھا۔ لائر 1:15 کا ٹائم تھا۔ رات کا منظر یاد کرتے وہ بلش ہوئی۔ وجدان بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ مختلف منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ باپ کی بات پر ہوش میں آیا۔ وجدان کل میرے ساتھ پارٹی کے جلسے میں جا رہے ہو تم؟ احمد شاہ نے بیٹے سے کہا۔ یہ زبردستی ہے ڈیڈ۔ وہ بدمزہ ہوا۔ سیاست کے ٹاپک پر کچھ ماں کے ڈر کی فکر بھی تھی۔ اٹس مائی آرڈر مائی سن۔ وہ بھی اس کے لہجے میں بولے۔ شاہ میں نہیں چاہتی وجدان سیاست میں جائے، صدف نے خوف سے کہا۔ او کم آن صدف، میری سیٹ اسی کو سنبھالنی ہے۔ بی بریو۔ وہ بچہ نہیں بلکہ پورے 26 سال کا نوجوان مرد بن چکا ہے۔ مجھ میں کچھ کھونے کی مزید ہمت نہیں ہے شاہ، وہ دکھ سے بولی۔ لمس ان کی بات پر رونے والی ہو چکی تھی۔ مما پلیز۔ وہ روتے سب کچھ وہیں چھوڑتے فوری ان کے پاس آئی۔ میری جان، وہ اسے سینے سے لگاتے بولی، جو ان کی اکلوتی بہن کی نشانی تھی۔ چند سال پہلے ایک حادثے میں دونوں میاں بیوی کی موت ایک حادثے میں واقع ہو گئی۔ جب انسان حد پر ہو نہ صدف تو خوف نہیں کھاتے۔ شاہ نے پھر سے کہا۔ جو بھی ہو مجھ میں نہیں ہمت شاہ، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ بھائی مما کو ہینڈل کریں آپ پلیز۔ وانی وجدان کے پاس گئی۔ جب تک آپ ایگری نہیں ہیں میں اس فیلڈ میں آنے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ وہ صوفے پر ساتھ جگہ بناتے بیٹھا اور ان کے آنسو صاف کرتے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیا۔ لمس ان کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی، جس پر فقط ایک نظر ڈالتے وہ تکلیف میں ہو جو اس کے متاع جان، اس کی مخنوعہ، اس کا جنون کی حد تک عشق تھی۔ اپنی اداسی مجھے دے دے، میرے حصے کا تو مسکرایا کر۔ احمد شاہ کی شادی ان کی کزن صدف سے ہوئی تھی۔ احمد شاہ کا ایک بیٹا وجدان جو کہ 3 سال پہلے گریجویشن مکمل کر کے اب ایک کمپنی کا بظاہر بزنس دیکھ رہا تھا۔ وہ سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا پر باپ مجبور کر رہا تھا۔ پھر وانیا جو لمس سے 4 سال بڑی تھی اور وجدان سے 3 سال چھوٹی تھی، جو ابھی BS کر کے فری ہوئی تھی۔ صدف کے رشتے میں صرف ان کی ایک بہن ہی تھی اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی لمس حیات خان۔ پر ایک حادثے میں ان دونوں کی موت ہو گئی تھی۔ لمس کے والد پٹھان تھے جو کافی خوبصورت تھے۔ لمس نے ڈمپل اور گرے آنکھیں اپنے باپ سے حسن میں لی تھیں جن کا وجدان شاہ دیوانہ تھا۔ وجدان اور لمس کا نکاح پچھلے سال جب وہ 18 کی ہوئی تھی ان کی برتھ ڈے والے دن ہوا تھا۔ یہ وجدان کی زندگی کی تو سب سے بڑی خوشی تھی، پر لمس وجدان سے ڈرتی تھی۔ اس کے مطابق وہ اس کے ہر معاملے میں اس پر روب ڈالتا ہے، پر وہ اس بات سے شاید انجان تھی کہ وہ اس کا شدت والا عشق ہے۔ لمس کی ماں بھی یہی چاہتی تھی اور صدف تو اسے کسی صورت بھی خود سے دور کسی غیروں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی، جو ان کی بہن کی نشانی تھی۔ وہ اس کی ماں نہیں تھی مگر ماں سے بڑھ کر اس سے محبت کرتی تھی، جو اب ان کے اکلوتے لاڈلے بیٹے کی بیوی اور ان کی بہو بھی تھی۔ لمس کا ایڈمیشن اسی سال یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ گاڑی کو گلی کے نکڑ پر روکتے وہ لاک کرتے اترا تھا اور چہرہ رومال سے کور کیا تھا۔
گلی کی حالت بس خراب سی ہی تھی۔ 4 مرلے کے نارمل سے گھر کے دروازے کے آگے جا کر دروازہ نوک کیا۔ بیٹا جی آپ؟ وہ بوڑھا شخص اسے دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ اتنا سب لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کے ہاتھ میں موجود راشن کا ڈھیر سارا سامان دیکھتے ہوئے بولے۔ مہربانی انکار نہیں کیجیے گا بیٹا، سمجھتے ہیں نا، وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ پیار سے اندر جاتے مخاطب ہوا تھا۔ کیسا ہو سکتا ہوں بیٹا؟ وہ خود پر قابو پاتے بولے تھے۔ ارے بیٹا تم وہ اس شخص کی بیوی میں شاید اسے دیکھ کر خوشی ہوئی تھی۔ جا منزہ بائی کے لیے چائے پانی لا۔ ارے نہیں آنٹی اس کی ضرورت نہیں، وہ نفی کرتے بولا۔ تب تک کوئی چھوٹی لڑکی پانی کا گلاس لا چکی تھی۔ شکریہ، وہ مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا تھا۔ وہ آخری سہارا تھی ہمارا، اس ظالم درندے نے نوچ لیا اسے، اور اب ہم اگر قانون کی دھمکی دیں تو وہ ہمیں منزہ کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ وہ اس کا بھی وہی حال کرے گا۔ ہم غریب لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ حکومت اور قانون یہ بھی تو امیروں کے لیے ہیں، ہم تو بس ظالموں کی چکی میں پستے ہیں، وہ روتے بول رہی تھی۔ وہاں سے نکلتے ایک عزم سے نکلا تھا، براؤن آنکھیں چمکی تھیں، ہونٹوں پر ایک قاتلانہ زہرخیز مسکراہٹ تھی۔ ملازمہ نے سارا ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کر دیا تھا، وہ سب کھانے میں مصروف تھے۔ صرف وجدان نہیں تھا ٹیبل پر، لمس کو لگ رہا تھا فضا میں آکسیجن ہی آکسیجن ہے۔ وہ کھل کے سانس لے رہی تھی۔ ٹھیک سے کرو ناشتہ اور پھر یہ دودھ بھی فنش کرو۔ مما، لمس کی جان پر بنی تھی۔ نو آرگیو، وہ آنکھیں دکھاتے بولی۔ ڈیڈ میں موٹی ہو رہی ہوں، پلیز سمجھائیں مما کو۔ احمد کو گھسیٹا تھا اپنے دفاع میں۔ بالکل کمزور سی ہو، اس معاملے میں مجھے نہیں انوالو کرو۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے مسکراتے اٹھے۔ وہ منہ بسورتی رہی تھی، وانی ہنس رہی تھی۔ دودھ سے اسے ہمیشہ چڑ تھی۔ جلدی، صدف نے اس کی طرف بڑھایا۔ یونی کے لیے تیار ہو کر وہ نیچے آئی۔ تم ایسے جا رہی ہو؟ وانی نے تنقیدی جائزہ لیا، کیونکہ 2 منٹ بعد وہ انہی قدموں پر واپس آنے والی تھی۔ اتنا وانیہ جانتی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیران ہوئی۔ اوہ کچھ نہیں میرے بیبی، وہ مسکراتی نظروں سے بولی تھی۔ اوکے دین آئی ایم لیٹ، بائے۔ وہ بھاگی تھی بیگ کندھے پر ڈالے پورچ کی طرف۔ یہ کیا تھا؟ وہ شیش دھر ہوئی تھی۔ ڈرائیور کی جگہ اسے گاڑی کے پاس دیکھ کر وہ تو تھا نہیں، پھر یہ کب کہاں سے آیا؟ وہ بالکل نازل ہوا تھا۔ وہ بلو جینز پر وائٹ شرٹ کے بازو فولڈ کیے، ماتھے پر بکھرے بے ترتیب بالوں میں گاڑی سے ٹیک لگائے، شاید اسی کے انتظار میں تھا۔ قدموں کی چاپ سے سامنے دیکھتے اس کا جائزہ لیا۔ بلیک جینز پر ڈارک گرین شرٹ گھٹنوں سے اوپر کافی تھی، آدھی آستین جس میں سے سفید بے داغ بازو چھلک رہے تھے۔ میک اپ میں بس پنک لپ بام لگائے بالوں کو رف سے بن میں رکھا تھا۔ وہ قریب بڑھ رہا تھا، جو منہ کھولے بس 2 قدم کے فاصلے پر تھی۔ چینج کرو، خود پر قابو پاتے اس کے گلے میں موجود مفرل کی گرہ کھولی۔ اب کیا خرابی ہے اس میں؟ لمس نے خود کو دیکھ کر غصے سے سوچا۔ اس کا سٹولر کھولتے اس کے کندھوں پر پھیلا رہا تھا۔ میں لیٹ ہوں پلیز۔ وہ خوفزدہ سی اس کی چنگھاڑتی آواز سے بس یہی کہہ پائی تھی۔ کیا خیال ہے پھر آج کا دن یونیورسٹی کے بجائے ہم ہمارے روم میں نہ اسپینڈ کریں؟ اسے کھینچ کے گاڑی کے ساتھ لگاتے سرد لہجے میں کہا تھا۔ وہ دھمکیوں سے خوف زدہ کر دیتا تھا۔
گرم سانسیں کان سے ہوتے گردن پر محسوس ہوئی تھیں۔ لنز کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ اس شخص کا کیا بھروسہ تھا، اپنی بات وہ بغیر اس کی مرضی کے آسانی سے پوری کر لیتا تھا۔ نہیں وجدان، اب اتنی بھی نہیں لیٹ، میں چینج کر لیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سزا دیتا، وہ اسے دور کرتے پورچ سے اندر بھاگی تھی۔ او میرا بیبی واپس آ گیا، وانی نے ہنستے کہا، جو شاید لاؤنج میں اسی کے انتظار میں تھی۔ آپ وانی آپی، آپ کو آ کر بتاؤں گی۔ وہ لیٹ تھی، لہٰذا غصے سے بولتے روم میں چلی گئی۔ روم میں انٹری ہوئی تو سامنے بیڈ پر اس کا ڈریس پہلے سے پڑا تھا۔ یہ میری کبرٹ تک کب تک پہنچا؟ مینرز نام کی تو میرے شوہر میں کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے۔ وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ اب یہ طے کریں گے میں کیا پہنوں گی؟ وہ گڑ رہی تھی اس کے سلیکٹ کیے ہوئے ڈریس پر۔ گرے کلر پر ریڈ لائٹ سی کڑھائی والی شرٹ اور کیپری لیتے وہ چینج کرتے وہ باہر بڑھی تھی۔ وجدان گاڑی میں سن گلاسز لگائے اس کے ویٹ میں تھا۔ اسے دیکھ کر ایک دلکش اسمائل دی تھی جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے دوپٹے سے الجھ رہی تھی۔ شیشے اوپر چڑھائے تھے جس سے باہر سے کچھ نظر نہ آ پائے۔ یونی کے پارکنگ ایریا میں روکتے اسے باغور دیکھا جو پریشان تھی۔ یہ نہیں ہو رہا وجدان، دوپٹہ بہت بڑا ہے، میں سٹرولر لے لیتی ہوں۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ میں کس لیے ہوں؟ وہ قریب ہوا، دوپٹہ پکڑے مصروف سا کر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی اسے جو ہلکی سی بیئرڈ میں سنجیدہ سی شکل لیے کام میں مصروف تھا۔ کیا ہے یہ شخص؟ وہ سوچ سکی۔ تمہیں برقع نہیں پہنا رہا نا؟ کوئی پابندی لگا رہا ہوں، مگر آئندہ مجھے تم میرے علاوہ کسی کے سامنے بھی دوپٹے کے بغیر نظر نہیں آؤ۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری گرے آنکھیں، ڈمپل اور یہ سارے وجود کی دلکشی صرف میرے لیے ہے۔ دوپٹے کا سرا کندھے سے لا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ آنکھوں میں واضح وارننگ اور لہجے میں استحقاق تھا۔ لنز کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف فار می، وہ اسے کھینچتے سینے سے لگائے بول رہا تھا۔ فون چاہے تم کلاس سے باہر ہو، چاہے تو امپورٹنٹ لیکچر میں ہو، ایک بیل پر ریسیو کرو گی۔ آپ ساتھ کیوں نہیں آ جاتے؟ دل میں سوچتے وہ چڑھتے ہوئے دور ہوئی تھی اور گاڑی سے نکلی تھی۔ اسے ڈراپ کرتے، اب اس کا رخ شاید غلطی سے آفس کی طرف تھا۔ راستے میں کافی رش تھا۔ یہ ڈرامے اس ملک سے کب ختم ہوں گے؟ وہ کوفت میں مبتلا ہوا روڈ پر میڈیا کا رش دیکھ کر۔ سگنل رکے تھے مگر وہ آرام سے رول توڑ چکا تھا۔ ابھی وہ آگے بڑھتا کہ پولیس نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ شیشہ نیچے کرو مسٹر، وجدان نے گاڑی روکتے نیچے کیا۔ کدھر مسٹر؟ نظر آ رہا ہے نا سگنل بند ہے، پھر کدھر؟ وہ شیشے پر جھکتے ہوئے بول رہا تھا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں انسپکٹر مراد میں کون ہوں؟ لہجے میں واضح غرور تھا۔ اچھے سے پتہ ہے تم ایک ارریسپونسبل سٹیزن ہو، وہ غصے سے بولا۔ کتنے چاہیے؟ وہ وائلٹ نکالتے ہوئے ہونٹوں کو مسکراہٹ میں دبا رہا تھا۔ سامنے سے ایک لڑکی واضح طور پر یہ حرکت دیکھ چکی تھی۔ I will come after 5 minutes، وہ اپنے ہاتھوں سے بولتے اس کی طرف بڑھی۔ تم وجدان شاہ، سیاست میں تمہارا باپ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے تم جو مرضی کرو۔ مراد غصے سے بولا، جس کے مطابق وجدان رج کے ڈیٹھ پایا گیا تھا۔ 100 اور لے لو اگر یہ کم ہے تو۔ مزید اس کے بولنے سے وجدان نے اسے تھپتھپاتے ایک اور سرخ نوٹ اس کی طرف بڑھایا اور زبردستی تھمایا۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ کوئی لڑکی ان کے سر پر کھڑی تھی۔
واٹ از دس؟ یہاں رشوت لی جا رہی ہے، آپ کو شرم نہیں آتی مسٹر پولیس مین؟ پولیس کو آپ جیسے لوگ ہی بدنام کر رہے ہیں۔ وہ باریک سی آواز سنتے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ہاں، مراد اس اچانک ابتدا پر منہ کھولے تھا۔ اور آپ امیر باپ کی اولاد ہیں تو کچھ بھی کریں گے، شرم ہے آپ میں؟ اب وہ وجدان کے سر ہوئی تھی جو اس کی بڑی گاڑی سے اندازہ لگا چکی تھی کہ شاید وہ امیر ہے۔ میں ابھی آپ دونوں کی لائیو کوریج کر کے چینل پر نیوز چلاتی ہوں، اور آپ شرم نہیں آتی 100 روپے لیتے ہوئے؟ وہ اس کے ہاتھ میں وجدان کا زبردستی تھمایا سرخ نوٹ دیکھتے ہوئے بولی، کیری آن مسٹر پولیس مین، اس میں سے 50 اسے دے دینا۔ وجدان ان دونوں کو لڑتا دیکھ گاڑی ان کے قریب سے زن سے بھگاتے فرار ہو گیا تھا۔ وہ وجدان کو کچھ کہتی پر وہ جا چکا تھا۔ مراد نے غصے سے دیکھا تھا اسے۔ شکل سے شریف پولیس والے لگتے ہیں آپ پر تو توبہ حرکتیں دیکھو، نہیں مطلب معیار چیک کریں اپنا۔ صرف 100 روپے میں بک گئے آپ، اور جانے دیا اس امیر زادے کو۔ اب وہ مراد کے سر تھی۔ منہ بند رکھو اپنا جاہل لڑکی، بات پتہ نہیں ہے تو بکواس نہیں کرو۔ اسے غصہ آیا۔ مطلب حد ہے، 100 روپے میں وہ اسے بیچ رہی تھی۔ میں نیوز چلاؤں گی مسٹر پولیس مین، دیکھنا تم، وہ غصے سے بولی۔ شوق سے چلاؤ، یہ لو میں ہاتھ میں رشوت لے کر کھڑا ہوں، بناؤ میری ویڈیو۔ وہ دانت پیستے نوٹ ہاتھ میں لہراتے ہوئے بولا تھا۔ الیکشن قریب ہے، سر اپنا ہر قدم پھونک کر رکھے، سننے میں آ رہا ہے احمد شاہ اپنی MNA کی سیٹ پر اپنی جگہ اپنے بیٹے کو لا رہا ہے۔ MJ وہ چوزا ہے ابھی، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا تھا۔ 1-2 بار وجدان کو کسی سیاسی جلسے میں دیکھ چکا تھا۔ آپ کی سوچ ہے وہ چوزا ہے، MJ نے اسے ڈرایا تھا۔ تم میرا کام کر رہے ہو، اس لڑکی کا پتہ چلا؟ اس شہر میں ہزاروں لڑکیوں کی آنکھیں گرے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھرکی بڈھے، دل میں اسے لقب سے نوازا تھا۔ اور بہتر ہوگا سیٹ پر دھیان دے، ورنہ تو لڑکی ہاتھ آئے گی اور نہ پچھلی بار کی طرح کرسی۔ واضح مذاق اڑایا تھا۔ اس بار الیکشن میں تو میں ہی جیتوں گا جو بھی ہو، اور وہ لڑکی بھی ہاتھ آئے گی چاہے وہ جہاں بھی چھپی ہو۔ MJ نے انتہائی افسوس سے دیکھا، جس کی اپنی بیٹی اس کی عمر کی ہو گئی، پھر بھی وہ اس 4 سال کی عرصہ پہلے کی دیکھی ہوئی بچی کو ہوس میں مبتلا تھا۔ اس بندے کی ہر بیہودہ ایکٹیویٹی کی خبر مجھے دینی ہے تمہیں، سمجھے؟ وہ اس کے روم سے نکلتے باہر کھڑے شخص کو ہدایت دے رہا تھا۔ یہ کوئی کافی شاپ تھی جہاں اکا دکا لوگ ہی تھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم قانون کو ہاتھ میں نہیں لوگے۔ ایک تو اس ٹھرکی بڈھے نے دماغ کھایا ہے۔ وہ ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا اور ملک پر شدید غصہ تھا۔ اچھا قانون ہاتھ میں بھی آتا ہے، وہ ضد کرتے بولا تھا۔ کیا کہوں اب میں تمہیں؟ وہ غصہ ہوا۔ ٹھرکی بڈھے پر نظر رکھو MJ۔ براؤن آنکھیں مسکرائی تھی۔ یہ مذاق نہیں ہے کوئی۔ تمہیں پتہ بھی ہے وہ کتنا غلیظ انسان ہے، تمہاری سوچ ہے۔ وہ پتہ نہیں کسی لڑکی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں سیاست کی آڑ میں وہ کیا کچھ غلط کر چکا ہے۔ وہ غصے سے بولا، تم جس شخص کے پیچھے پڑے ہو، کیا تمہیں یقین ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کر چکا ہے؟ MJ تصدیق چاہتا تھا۔ ہی از اے ریپسٹ۔ کیا سزا ہوتی ہے؟ نو کیئر، پر میری نظر میں تو موت ہے۔ ان جیسے گندی ذہنیت کے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، جو معاشرے میں صرف گند پھیلاتے ہیں۔ اسلام میں 100 کوڑے اس کی سزا ہے، چاہے وہ انسان کوڑے کھاتے تڑپ کر ہی کیوں نہ مر جائے۔
اس لڑکی کے والدین سے ملا ہوں میں، وہ دوسری بیٹی کی بھی دھمکی دے چکا ہے۔ وہ کافی گرم کا گھونٹ بھرتے کھولتے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا تھا، تمہیں پتہ بھی ہے وہ ملک کا بھائی ہے۔ ایم جے نے سامنے بیٹھے شخص کو رشتہ بتایا تھا اور شاید ڈرایا بھی تھا۔ اور پھر تو اور مزہ آئے گا۔ وہ ایسے ایکسائٹڈ ہوا تھا جیسے کوئی بچھڑا ہوا رشتہ ملا ہو۔ تاریکی والا کمرہ تھا یا گودام، وہ شخص اندازہ نہیں کر سکا۔ ٹھٹھر رہا تھا اندر کے سرد موسم سے، جیسے اسے سرد خانے میں باندھا ہو۔ ہڈیاں سن ہو رہی تھیں، خون کی گردش جیسے رکی ہو۔ یوں لگ رہا تھا رگوں میں جم چکا ہے خون۔ چھوڑو مجھے، Who the hell are you؟ وہ چیخا تھا، خود کو مضبوط رسیوں کی گرفت سے آزاد کرانے کو۔ قدموں کی چاپ سے ایک امید نظر آئی۔ تم کون ہو؟ مقابل پر نظر پڑتے وہ دہاڑا، جس کی براؤن آنکھیں صرف نظر آ رہی تھیں، باقی چہرہ کور تھا۔ چپ، اب ایک لفظ نہیں۔ وہ تیز دھار والی چھری اس کے ہونٹوں پر رکھتے بولا۔ زہر لگ رہی تھی اس کی آواز۔ پلیز، میری کیا غلطی ہے؟ میرا بھائی چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ ڈرنے کے بعد حوصلے سے اپنے بھائی کا حوالہ دیا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی چیخی تھی۔ نہ تو نے چھوڑا تھا اسے۔ گردن پر ہلکا سا کٹ لگایا، خون کی بوندیں تیزی سے جاری ہوئی تھی۔ اوہ، وہ کر رہا ہے۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو تم ظالم انسان، جو پچھلے ماہ تیرے فارم ہاؤس پر تیری ہوس کا نشانہ بنی تھی، جس کے ساتھ درندگی کر کے تو نے بے رحمی سے مار دیا اور اس کے ماں باپ کو دھمکی دی کہ ان کی ایک بیٹی اور بھی ہے۔ اس کی بات کر رہا ہوں میں، کتے، وہ پھنکارتے ہوئے بولا۔ تو تم کیا لگتے ہو اس کے؟ خوف اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ اس کا تو پتہ نہیں، پر تیرا قاتل بن جاؤں گا کچھ ٹائم بعد۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں معافی مانگوں گا ان سے۔ کیا وہ زندہ ہو جائے گی؟ کیا اس کی عزت واپس آ جائے گی؟ وہ کیسے؟ وہ تو مر چکی ہے نا، وہ خوف سے بولا۔ تو پھر تم معافی کس امید سے مانگو گے؟ وہ چھری آنکھ کے کنارے پر لے گیا۔ ان آنکھوں سے تو نے اسے دیکھا تھا نا؟ بولتے ہی وہ چھری پوری طرح سے آنکھ میں مار چکا تھا۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ آہا جاہل کمینے، وہ درد سے چیخا۔ ان ہاتھوں سے چھوا تھا نا؟ وہ چیخوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہاتھوں کی رگیں کاٹ چکا تھا، جیسے بڑا ہی ایکسپرٹ ہو۔ خون فرش پر پھیل رہا تھا۔ وہ تکلیف سے چیخ رہا تھا۔ شش! گھٹنوں کے بل اٹھتے اس کے ہونٹوں پر چھری رکھی تھی۔ تجھے اس کی چیخوں سے نفرت ہو رہی تھی نا؟ ویسی فیلنگز میری ہیں اس وقت، تو کیا خیال ہے پھر؟ آنکھیں چمکی تھیں اور بغیر موقع دیے ایک ہی وار سے وہ اس کا گلا کاٹ چکا تھا اور وہ ایک جھٹکے میں فنا ہو چکا تھا۔ گردن لٹک کر ایک سائڈ پر ہو گئی تھی۔ ہیٹ می بیکاز آئی ایم ڈینجرس، زیر لب دہراتے وہ باہر نکلا۔ لاش ملک صاحب کے گھر بھجوا دینا، اور یہ گفٹ بھی۔ خون سے بھرا چاقو باہر کھڑے شخص کی طرف اچھالا تھا، اپنی بلیک BMW کی طرف بڑھا تھا۔ بلیک شیشے چڑھاتے وہ کور کیا چہرہ دیکھتے شیشے میں مسکرایا، جہاں 2-3 خون کے چھینٹے ماتھے پر تھے۔ ڈیش بورڈ سے ٹشو لیتے صاف کیا اور پانی کی بوتل سے چھینٹے مارے۔ چند گیلے بال ماتھے سے چپک گئے تھے، جو اور وجاہت بڑھا رہے تھے، اور ان سے بے نیاز ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، اب میں ڈیڈ کو انکار نہیں کر سکتا۔ وہ سمجھا رہا تھا، وجدان، میں سیاست میں ہرگز نہیں جانے دینا چاہتی تھی تمہیں۔ وہ خوف زدہ تھیں۔ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، وہ قائل کر رہا تھا۔ اچھا ادھر دیکھیں، ماں کا ہاتھ پکڑتے رخ اپنی طرف کیا۔
تم ضدی ہو، میں پھر بھی نہیں ہار مانوں گی۔ مسز شاہ آپ مان چکی ہیں، وہ مسکرایا تھا۔ تم ڈیٹھ بھی ہو، وہ غصہ ہوئیں۔ آپ کے شوہر پر ہی ہوں، وجدان نے چھیڑا تھا۔ شاہ کو چھوڑوں گی نہیں میں، تمہیں میرے پاس منتوں کے لیے بھیج دیا، وہ غصے سے سرخ ہوئیں اور اب ہلکی ہلکی باتوں میں مصروف تھی۔ وجدان انہیں کافی حد تک قائل کر چکا تھا۔ وجدان لمس کا نکاح کیوں کرایا تمہارے ساتھ جانتے ہو؟ وہ پرسوچ تھیں۔ آپ میری اس کے لیے شدت پسندی سے واقف تھیں؟ فخر سے جواب دیا تھا۔ بالکل نہیں، اس لیے کہ میرے بعد کوئی رشتہ اس کے پاس ایسا ہو جو اسے دل و جان سے محبت کرے، اس کی حفاظت کرے، اور وہ تم تھے۔ میں اس کی طرف سے بھی فکر مند ہوں، وجدان اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دینا، وہ بہت معصوم ہے بیٹا۔ تمہارا نکاح بھی اسی لیے کوئی دھوم دھام سے نہیں کیا، خواہ مخواہ نظر لگ جاتی ہے، بس اسے تمہارے نام کے ساتھ جوڑ دیا میں نے۔ یہ سیاسی دشمنیاں، مجھے بس ان سب سے خوف آتا ہے۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میری جان ہو۔ وجدان ان کی پریشانی سمجھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے لمس کے والدین کا حادثہ پری پلان تھا؟ کیا؟ وہ حیران ہوا تھا اس انکشاف پر۔ لیکن خالہ لوگوں کا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا؟ ہاں، پر وہ حادثہ کرایا گیا تھا، وہ کسی رشتہ دار کی طرف جا رہے تھے۔ لمس تنہا تھی گھر، جب شیزا، لمس کی ماں، کی کال آئی تھی کہ لمس کو میں اپنے گھر لے آؤں کچھ دن کے لیے۔ تفتیش سے پتہ چلا تھا بریک فیل کی تھی کسی نے ان کی گاڑی کی۔ تمہیں پتہ ہے لمس اکیلی تھی گھر میں، پر وہاں کوئی اور تھا وجدان، جو اس کی طاق میں تھا۔ اگر اس رات میں نہ وہاں جاتی وجدان، تو میری معصوم بیٹی کسی درندے کے ہاتھ لگ جانی تھی۔ وہ خوف کے زیر اثر تھیں۔ وجدان ان کے انکشافات سے حیران تھا۔ آپ پریشان نہیں ہوں، میں کبھی دکھ نہیں دوں گا اسے، ہمیشہ اس کی حفاظت کروں گا، وجدان نے تسلی دی تھی۔ مگر کیا ایسا ہو پانا تھا، یہ تو وقت جانتا تھا۔ صدف کی تسلی دیتے وہ ان کے روم سے نکلا تھا۔ کچھ دیر تک اسے احمد شاہ کے ساتھ جلسے میں جانا تھا۔ نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھیں، پر وہ شاید اس کا صبر آزمانے کے لیے اپنے روم میں تھی۔ حق کے ساتھ وہ اس کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے روم میں انٹر ہوتے دیکھا، وہ بیڈ پر بیٹھی کتابیں بکھیرے مزے سے ہینڈ فری لگائے لیپ ٹاپ میں بزی تھی۔ اسی لیے شاید وہ اس کو محسوس نہیں کر سکی، جو کہ وجدان کو کافی ناگوار گزرا تھا۔ کیا وہ جانتی نہیں یہ ڈمپل اور گرے آنکھوں والی لڑکی اس کی جان تھی؟ اسے نہیں پتہ چلا تھا کب وہ اس کے لیے بے تحاشا ضروری ہو گئی تھی۔ جب وہ یہاں آئی تھی، ایسا کبھی کچھ اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ وہ جکڑ چکی تھی اسے اپنے سحر میں۔ اور جب اس کے نکاح میں آئی تھی، وہ دل و جان سے اس پر فدا ہو چکا تھا۔ اس کی شدتوں کا اندازہ کر لیتی تو وہ ویسے ہی پوری ہو جاتی۔ وائٹ ٹی شرٹ اور کھلے سے ریڈ پلازو میں سٹولر گلے میں لپیٹے وہ چہرے پر بکھرے بالوں کو اپنی سرخ نیل پینٹ سے مزین تراشیدہ ناخنوں والی لمبی گلابی آنکھوں سے بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ وجدان کا دل چاہا تھا جا کر اسے خود میں سمیٹ لے۔ اوف اللہ جی! وہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھے تھوڑا تھوڑا اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان جو دروازے کے پاس کھڑا اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا، اچانک حیران ہو کر اس کی حرکت پر اور بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ کیا ہے یہ؟ وہ دہاڑا۔ اس آواز سے وہ لمحے میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ اوہ، آپ کب آئے؟ لمس کی جان پر بنی تھی۔ وہ کبھی اسکرین کو دیکھ رہی تھی، کبھی اسے۔ تم یہ دیکھ رہی ہو؟ اسکرین پر تھی تو کوئی بالی ووڈ مووی پر کسنگ کا سین دیکھتے وہ چلایا تھا۔ نو نہیں، میں نہیں، پتہ نہیں کیسے لگ گیا۔
بلکہ آ گیا۔ آئی ڈونٹ نو وجدان۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ جو ایمی ہی اپنی دوست سے مووی USB میں لے آئی تھی۔ اچھی بھلی صاف مووی تھی۔ پھر یہ سین کہاں سے آ گیا؟ اور چلو آ بھی گیا، پر اس کی موجودگی میں آنا ضروری تھا؟ لمس کی جان بن رہی تھی۔ وجدان نے بیڈ پر بیٹھے لیپ ٹاپ اس کی گود سے کھینچا تھا۔ تم یونیورسٹی کس کے ساتھ رہتی ہو؟ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے وہ ماتھے پر بل لائے لیپ ٹاپ چیک کر رہا تھا۔ شاید غصہ آیا۔ موویز سے وہ خود خار کھاتا تھا، پر خود اس کے ساتھ ایسے سین پر فارم کرنے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ ایزا نے دی تھی میں وجدان سوری پتہ نہیں کیسے یہ آئی پرومس آئندہ نہیں دیکھوں گی، وہ اس کے خوف سے فوری طور پر بولی تھی۔ وجدان لمحے میں نارمل ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کر جو کچھ ہی سیکنڈ میں چہرہ شرمندگی اور آنسوؤں سے سرخ ہو چکا تھا۔ ادھر دیکھو۔ اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا جو شرمندہ سی تھی۔ میری جان، یہ تم آئندہ نہیں دیکھو گی، صرف پڑھنا ہے یونیورسٹی میں۔ پڑھنا رخصتی کا تو میں سوچ ہی رہا ہوں، کیا خیال ہے پھر کرنا لے؟ وہ اس کے گالوں پر پھیلے آنسو صاف کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ لمس کو لگا وہ ڈرا رہا ہے۔ جب آپ کرتے ہو، وہ غصے سے بولی۔ رخصتی کی بات پر شدید غصہ آیا تھا، لیکن بولتے ہی اسے اندازہ ہوا وہ کیا غلط بول چکی ہے، پر اب تو وہ بول چکی تھی۔ ہاں، آج منہ کھولنے کی باری وجدان کی تھی، اس کی بے باکی پر، حالانکہ وہ یہ نیک فرضینہ ایک بار میں ہی انجام نہیں دے پا رہا تھا۔ پھر بھی وہ الزام لگا رہی تھی۔ اس کو دیکھا جو اب شرمندگی سے ہونٹ چبا رہی تھی۔ وجدان کو اس کی حالت نے مزہ دیا تھا۔ تو کیا خیال ہے پھر ہم یہ سین پرفارم کریں؟ وجدان قریب تھا۔ وہ سٹپٹائی تھی اس کی بات پر۔ سو سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے نہیں دیکھا تھا، آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پھر آپ آ گئے تھے۔ نظر جھکائے ہی وہ فوری ہار مانتے اعتراف کر چکی تھی۔ وجدان ڈرا دیتا تھا، وہ کبھی سمجھ نہیں پاتی تھی اسے۔ میں یہاں بیسٹ وشز لینے آیا تھا۔ ماحول کو ہلکا پھلکا کرتے وجدان نے بات بدلی تھی۔ کیوں؟ لمس سے اب حیا سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ اچھا ادھر تو دیکھو اب، اس کا جھکا چہرہ سامنے کیا تھا۔ سیاست میں قدم رکھ رہا ہوں۔ سیاست میں قدم رکھ رہا ہے شوہر، گڈ وشز دو، وہ مسکراتے لبوں سے گرے آنکھوں میں جھانکتے بولا تھا۔ آپ جائیں، اب مجھے سونا ہے۔ وہ کنفیوز تھی۔ وہ کیا دیتی وشز؟ تمہاری سب حرکتیں مجھے حرف بحرف حفظ ہے، ایک ایک چیز کا بدلہ لینا ہے تم سے، یاد رکھنا۔ لمس وجدان شاہ۔ اسے غصہ آیا تھا اس کے اگنور کرنے سے، مطلب اب اسے نیند یاد آئی تھی۔ وجدان ایک نظر ڈالتے باہر نکلا تھا۔